تلوار نکالی. بس آپس میں تلوار چلنی باقی تھی کہ حضرت نعیم سے صحابی رسول سے بات نکل گئی. ان کے منہ سے نکلی, ارے عمر بن خطاب سن لو, تم ہم سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو, پہلے اپنے بہن فاطمہ بنت خطاب کا جائزہ لو. تمہاری ایمان قبول کر چکی ہے, تمہارے بہنوئی بھی ایمان قبول کر چکے ہیں, پہلے ان کا جائزہ لو, اس قبیلہ کو مٹاؤ, بعد میں ہم کو قتل کرنا. ہم بھی ایمان قبول کر چکے ہیں. آپ رک گئے, عمر فاروق کی تلوار رک گئی. آپ نے فوراً اس راستے کو بدل کر نعیم سے اپنے آپ کو ہٹایا. ٹھیک ہے, تم جہاں جاتے ہو جاؤ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ چل دیے اور ادھر چلتے رہے جہاں پر ان کے بہن و بہنوئی تھے. اس مقام پر پہنچے, دروازہ بند تھا. ایک صحابی ان کو آیت قرآن کے درس دے رہے تھے, پڑھا رہے تھے, قرآن سکھا رہے تھے. یہ بہن اور بہنوئی قرآن سیکھ رہے تھے. آیتیں سورہ طٰہٰ کی موجود تھی اور ان کو پڑھا رہے تھے. آپ غور سے سننا, عمر بن خطاب نے جا کر کے کہا, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز نہیں آئی بلکہ دروازہ کھول دیا گیا. بہن نے جا کر کہا دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے. آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں, یہاں پر ابھی آواز آ رہی تھی پڑھنے کی, کوئی قرآن جیسی کتاب کو کوئی عربی میں کوئی سی بات پڑھی جا رہی تھی, کون ہے تم لوگ, کیا کر رہے تھے؟ بہن اور بہنوئی سے کہا اور کہا میں نے سنا تم لوگوں نے محمد ابن عبداللہ مکہ میں جنہوں نے اعلان نبوت فرمایا ہے, جنہوں نے اعلان فرمایا ہے, نبوت کا دعویٰ کیا ہے, ان کے نام پر ایمان قبول کر چکے ہو. بہن نے کہا جی ہاں ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. ان کے بہنوئی نے کہا جی ہاں ہم نے ایمان قبول کر لیا ہے. آپ نے اپنے بہن کو اور بہنوئی کو بہت بے تحاشا مارنا شروع کیا. اس حال میں 3 مرتبہ ہوش لے کر کے, دم لے کر کے آپ نے مارا تھا اور بہت تکلیف دیا. اس وقت آپ نے آخر میں رک کر کے کہا بہن تم سنو, اگر تم لوگوں کی ضد ہے کہ میں اسی کتاب کو پڑھوں گی اور تمہاری ضد ہے کہ میں اسی کتاب کو پڑھوں گا, تو سن لو, اس کتاب کے اوراق کو میرے سامنے کو پیش کرو, میں بھی دیکھوں اس صورتوں کو, میں بھی دیکھوں اس عربی عبارت کو. انہوں نے کہا نہیں, اب یہ سمجھ گئے, یہ لوگ سمجھ گئے کہ ان کے دل میں ٹھنڈک آ گئی ہے, ان کے دل میں رحم آ گیا ہے. یہ لوگ خاموش ہو گئے. جو پڑھانے والے تھے, خباب غالباً نام تھا, وہ سامنے آ گئے اور آ کر کے کہتے ہیں ہاں ہاں وہ چیز تم کو دی جائے گی پڑھنے کے لیے, لیکن ٹھہرو. بہن نے ایک بات کہا, فاطمہ بنت خطاب نے کہا اے میرے بھائی سن لو, اگر اس سورت کو پڑھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تم ناپاک کو غسل کر لو, اس لیے کہ جو مشرک ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے. تم غسل کر لو, نہا لو, اس کے بعد وہ ان کتابوں کو دے, ان کتاب کے اوراق کو یا ان کتاب کی عبارت کو پڑھ سکتے ہو, اس کتاب سے دیکھ سکتے ہو. آپ نے غسل کیا, اس بات کو یہی چھوڑ رہا ہو. ادھر چلیے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں میٹنگ کی جا رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس کی حدیث میں بات موجود ہے کہ ابن عباس کی موجودگی میں نبی نے دعا فرمائی تھی, یا اللہ 2 عمروں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے, کسی ایک کو اسلام جو تیری راہ میں بالکل پیارا ہو تیری نظر میں, یا اللہ اس کو اسلام میں داخلہ فرما دے. دونوں میں سے, یعنی ایک ابو بکر, ایک عمر فاروق کی طرف اشارہ تھا اور دوسرا اشارہ ابو جہل کی طرف تھا. یہ نبی کا اشارہ تھا. ان دونوں میں سے یا اللہ کسی ایک کو مسلمان بنا دے, کسی ایک کو اسلام میں داخلہ فرما دے. یہ دعا حضرت عمر فاروق کے حق میں قبول ہو گئی. وہ فوراً نکلے, جو پڑھانے والے تھے انہوں نے کہا ہاں ہاں میں نے کل ہی سنا ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تو دونوں عمروں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے, یا اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو, یعنی عمر اور ابو جہل دونوں میں سے کسی ایک کو. اے عمر فاروق اعظم آپ آ گئے ہیں, میں نے جو سنا تھا شاید اللہ نے اس بات کو قبول کر لیا ہے. نبی نے دعا کیا تھا, اللہ نے قبول کر لیا ہے, ورنہ تم ابھی مار رہے تھے, اب آیت قرآن دیکھنے کی تمنا ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, غسل کیا. آپ نے جیسے ہی سورہ طٰہٰ کی ان آیتوں کو دیکھا جس میں اللہ کی وحدانیت تھی اور عبادت کا ذکر پایا جاتا تھا, اور میں نبی ہوں یہ رسول اللہ کے بارے میں اس آیت میں بات پائی جاتی ہے, اس طرح سے اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں. یہ تمام جملے تھے. جب انہوں نے پڑھا فوراً ہوئی ان آیتوں میں, سورہ طٰہٰ کی آیتوں میں جلوے جہاں آرا اور جلوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نظر آنے لگا. رسول پاک کی صورت و سیرت نظر آنے لگی, اللہ کی وحدانیت نظر آنے لگی. آپ نے فوراً ہی کہا میری بہن مجھے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے چلو. اے میرے بھائی تم مجھے اس محمد کے پاس میں لے چلو. وہ
वसल्लम के पास में जा रहे हैं, इनका दिल बदल गया। अब ईमान कबूल करने का बहाना कैसे बनता है? रसूलुल्लाह की दुआ, मांगी हुई दुआ अल्लाह ने कबूल कर लिया। उमर के दिल में रहम आ गया। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे हैं। नबी आक़िर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने से पहले देखते क्या है कि वहां पर रास्ते में जो भी कदमात थे सब पड़ते हुए सीधे साधे धीरे धीरे करके आपने जा करके हजरत हमजा के सामने अपने आप को खड़ा कर दिया।